مشکلات سے گھبرایا نہ کریں، ذہن بنا لیں کہ جس رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا۔ انسان آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے نا دور صرف سکھ کٹھے کرنے کے لیے لگا لی ہے، سکھ کٹھے کرنے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں، مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں، مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے۔ اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہے، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا، ان کو تکلیف نہیں آتی۔ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی، کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا۔ تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں، تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی، باہر نکل کے آیا
حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال۔ فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے، کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے۔ مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا۔ جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں۔ پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے، جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندائی پہلو نال اگاں دے لگ، اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔
تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے، والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا۔ چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے، حضور کا نام آئے تو جلال کرتا، حسد اور بغض میں جل جاتا، بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور عناد رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا، پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی، پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا۔ فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا، میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا۔ کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں گا، اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا، اب میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں چچا کہنے لگا اچھا تو وہاں جائے گا؟ تجھے میں نے پالا، میں نے پوسا، وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا، تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں، مکان بھی تو رکھ لے، پیسے بھی رکھ لے۔ کہتے ہیں اس نے ہر چیز رکھوا لی۔ جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے، برہنہ حالت میں میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا تو انہیں ہی کپڑے پہنائے تھے، میرا پھر بدن ننگا ہو گیا ہے، کپڑے دے دے۔ کہتے ہیں 2 بیبیوں والے کپڑے اماں نے دیے، ایک میں نے تامت باندھ لی، دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا۔ کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھی، کمبل تھا، کہنے لگے آجا آجا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے، میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہوئی، فرماتے ہیں مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا، مجھے عزت مل گئی، ہر آدمی میری قدر کرنے لگا۔ گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں، اگر اسی رحمت کے چھاؤں میں پردہ کر جاؤں تو میری بات بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا، گود میں نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی تعلق دار، نہ کوئی ہمسایا اپنا، نہ کوئی چچا، نہ کوئی ماموں، شہر میں تنہا اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، تنہائی۔ جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین جنازے میں شامل۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو، آسانی کا انداز دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے، اور عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں، کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو، تم کیوں قبر میں گئے ہو، باہر آؤ۔ کہتے ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے، فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں، میں جو موجود ہوں، کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ۔ کہتے ہیں حضور کے دستے مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ، آسانی۔ اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانی عطا فرمائی، پسے اور حضور نے قبر میں رکھا، نبی پاک نے۔ میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور بیدم شاہ بارسی تو حد کر گئے، کہنے لگے پسے مردن، بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال۔ اور کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ میرے بھائی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی تنگی دیکھ کر دقت ساتھ دیا. مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی. فاطمہ بنت اسد بڑا پیار کیا, بڑی محبت کی مولا علی کی والدہ نے, ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی, لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا. اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیعہ کے ان کے گھر گئی تو باہر سے سودا لا کے دیتی. حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی, بڑی محبت, مشکلات میں ساتھ دیا. جب وصال ہوا تو فرماتے کوہرام مچ گیا مدینے میں. لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا ایک بال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا. رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے لو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا. کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے, کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے, قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا. فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے, اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں, بڑی مشکل دیکھی ہے. فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو. حضور نے جنازہ پڑھایا, اپنے کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا. پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پہ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشش فرما دے. پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی, پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا. اور بھائی جو سوئے رہے, جو آرام کرتے رہے, جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا, جنہوں نے کہا نا 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 ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں, ہم تو سکون کے ساتھی ہیں, بھائی ہم تو سلوٹ کے ساتھی ہیں, جب موجیں لگے گی تو دوڑ کے پہنچیں گے, کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے, ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے, ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں, پھر دوڑ کر کے پہنچیں گے. اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہو, آزمائش کا ساتھ, مشکلات تجھے اونچا اڑاتی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا, حضور کی تلاش میں نکلا, اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا, کبھی ایک دروازے, کبھی ایک دروازے, کبھی دوسرے دروازے, کبھی تیسرے دروازے. فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا, میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی, تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی, بڑی آزمائش دیکھی, لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے, اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی. جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمان منا اہل البیت, فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے. فرماتے اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں جا شامل ہوا. تو بھائی یاد رکھیں, جب آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو آسانی دینے کے لیے آتی ہے, جب آپ کی طرف کوئی آزمائش آتی ہے تو آسانی دینے. یہ بات صحیح ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ مشکل ہوتی ہے, ان کے نصیبوں سے ڈر آتا ہے, اور جتنی آسانی اللہ بیٹیوں کے باپ کو عطا کرتا ہے اور جتنی رحمت رب بیٹیوں کے باپ پہ فرماتا ہے اتنی بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. اس میں شک کوئی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جب سنبھالنا پڑے تو مشکل ہوتی ہے. بوڑھوں کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے, دقت ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, ان کی بات سننا بعض اوقات کڑوا لگتا ہے, ان کی فرمائشیں بعض اوقات بچوں کی طرح ایسی ہوتی ہیں جو حل نہ ہو سکیں. لیکن یہ وہی ماں باپ ہیں جن کی نوکری کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو ایک رات انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہوا تو اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس میں شک نہیں کہ بہت سارے کام مشکل ہوتے ہیں, کٹھن ہوتے ہیں, آزمائش والے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں دین کا کام بڑا مشکل ہے, دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا کٹھن ہے. اس دور کے اندر حق بات بیان کرنا بڑا ہی مسئلہ ہے. اس دور کے اندر لوگوں کو کھری بات پہنچانا اور بتانا یہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے کے مترادف ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس دور میں جب فتنہ ہو من تمسک بسنتی اند فساد امہ فلہ اجر 100 شہید. فرمایا اس دور میں جب آزمائشیں آ جائے, تکلیفیں آ جائے, اس دور میں جو میری سنت پر عمل کرے گا, رسول پاک کا وعدہ ہے اللہ ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. اللہ 100 شہیدوں کا درجہ دے گا اسے. تو بھائی جس قدر مشکل زیادہ اس قدر آسانی بھی, اس قدر اجر بھی زیادہ. ہمارا دعویٰ ہے رب رسول سے پیار کا, اور میرے حدیث بخاری میں ہے فرمایا جو مجھ سے جتنا زیادہ پیار کرے گا اتنا اس کی طرف مشکل زیادہ آئے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کچھ لوگ ملنے آئے, کہنے لگے صاحب ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں,
آپ کی زیارت کرنے آئیں, دل کرتا ہے 2 گھڑیاں پیر دبا دیں, دست مبارک چوم جائیں, دست بوسی ہو جائے, دل کرتا ہے. آپ نے فرمایا واقعی مجھ سے پیار ہے؟ کہا حضور بڑا پیار ہے. فرمایا سوچ لو کا صاحب بڑا پیار, پھر سوچ لو کا بڑا پیار ہے. حضرت ابو بکر شبلی دیوانے سے آدمی تھے, پتھر اٹھائے روڑے اور زور زور سے ان لوگوں کو مارنے شروع کر دیے. دوڑ گئے, کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا ہے. جب دوڑے تو حضرت ابو بکر شبلی فرمانے لگے بس تم تو کہتے تھے ہمیں پیار پڑا ہے. کہا حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو میرے روڑے کھا کے میرے دروازے پہ مر جاتے, کبھی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاتے. تمہیں پیار نہیں, تم سوکھ کے سجن ہو, تم چوری کھانے والے میاں مٹھو ہو. تم تو اس لیے آئے ہو کہ یہاں برکتیں ملیں گی, موجیں ملیں گی. تمہیں پیار نہیں. ہمیں خدا رسول سے پیار بھی ہے, ذرا سی آزمائش آئے رونے بیٹھ جاتے ہیں. غریب بھی رو رہا ہے, بیمار بھی رو رہا ہے, تنگ دست بھی رو رہا ہے, اور جو آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہے وہ بھی کہتا ہو جتنا میں الجھ گیا ہوں ہے ہی کوئی نہیں. اٹھیں, بیدار ہوں, اپنے آپ کو توانا کریں, اپنے اندر جولانیاں پیدا کریں. یاد رکھیں جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی آسانی بھی اللہ زیادہ ہی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ زیادہ اور وعدہ کیا اللہ پاک نے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا اگر میں تمہیں 1 مشکل دوں گا تو میں تمہیں 2 آسانیاں عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیتا ہے اگر کسی پر مشکل ڈالتا ہے. اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, ذہن بنائے دکھ سہنے کا, مزاج بنائیں تکلیف برداشت کرنے کی. پھر یہ مشکل نہیں ہوگا, پھر آسانی سے بندہ گزر جائے گا. ایک بات آپ کو سنانی ہے, ذرا تھوڑی غور کریں. جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی. بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا. وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے, تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے, والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی. بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا. کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی, اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے ویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا. لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ان بھی پیٹ ہو جاندے نے مرید کی خاطر, پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے. اگر ہی وہ تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا, پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں. ماڑا ہے تو انہوں کہنا ہے تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے, ہاں تو کدھر آ گئے. تگڑا ہے تو انہوں کہتے ہیں تو بڑی لیٹ آیا, تو راتی خواب بھی آیا سویرے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. فقر بھی ایاری ہے, شہنشاہی بھی ایاری. میرے بھائی سنے, بابا صاحب نا اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا, وہ لڑائی ہو گئی, گریبان پکڑ لیا, جھگڑا ہوا, بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں, تیرے جیسے کہیں میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب وہ بڑی بحث ہوئی, بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی, دنیا نے سن لی تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا ہے. لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا, اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا, فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں, تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا تبھی تو مجھے آفر کی ہے. تو اپنی آفر پہ قائم ہے, واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا. کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں, تو نے اتنے لوگوں میں بات کی, اتنی بحث ہوئی تو قائم ہے. کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بحثوں کو چارہ ڈالیں گے. فرمایا ایک شرط, بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, باقی صبح شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ, تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لے. آج کل ہم اس کام کرتے ہیں, اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا, غلامی کا خط. قاضی شہر کے پاس, یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اس کام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے, طے ہو گیا, 6000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا, فرمایا پتر یہ لے جا, جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ, کچھ سوچے. فرمایا جا جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا, میرا حق تو بنتا ہے نا. جا جا کے ڈیوٹی کر, ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا, وہ 12000 دینار لے کے پہنچا.
کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کرے۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے یا تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12,000 دینار تھے، اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے۔ وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے۔ اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے، جو وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے۔ وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے، حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا، میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، مجھے نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے جی۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے، حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا، جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں، ذمہ داری نہیں۔ یہ ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی، تو دے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم، حضور نے فرما دیا۔ تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا، دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، کہا حضور میں درزی ہوں، ظالم کپڑے سلواتے ہیں، میں تو مددگار نہیں نا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم، تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم خود ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا، جو تجھے بٹن دے گا، جو تجھے نلکی دے گا، جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بندہ ہے۔ یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ، ظالم ہیرو ہے، لوگ اس سے ڈرتے پھرتے گھومتے پھرتے، اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ساتھ رہنا، یہ ظلم ہے، ظلم، یہ زیادتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا، چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی، بخاری میں موجود ہے، فرماتے جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ 1 منٹ ٹھہر جا، ایک بات میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، دروازے کھول دو۔ فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کوئی نہیں۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون،
اور وہ جو बेहुदा बातों से मुंह फेरने वाले, लघवियात से अपना रुख फेरने वाले संजीदा लोग। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात देने का काम करने वाले हैं। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले। इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर ये कि अपनी बीवियों पर, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या अपनी शरी बांदियों पर। उस जमाने में जो लौंडी खरीदी जाती थी उससे भी वती करना जायज़ था, अगरचे अब लौंडियाँ मौजूद नहीं हैं तो ये फेल भी मौजूद नहीं, सिवाय अपनी बीवियों पर या शरी बांदियों पर। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फरमाया जो ये काम करे उस पर कोई मलामत नहीं है। अपनी बीवी के पास शरी तरीके से जाए या बांदी के पास जाए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, और जो आदमी इसके बाद इस हद से बढ़े, इसके सिवा कुछ और करे जो बंदा, फरमाया फ़उलाइका हुमुल आदून, ये लोग हद से बढ़ने वाले, जो लौंडियों और बांदियों के अलावा, अपनी बीवियों के अलावा किसी और जगह गंदगी करें, ये हद से बढ़ने वाले, हदों को क्रॉस करने वाले लोग हैं। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, वादे पूरे करते हैं। और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, जिनमें ये खूबियां आ गई। मेरा रब फरमाता है नमाज में खुशू वुजू हासिल हो गया, फजूलियात से बच गए, ज़कात अदा करने वाले बन गए, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बन गए, अमानतें अहद पूरे करने वाले बन गए, अपनी नमाजों के मुहाफिज हो गए। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। मालिक फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग तो वारिस हैं। या अल्लाह किस चीज के? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नत के वारिस हैं, ये जन्नत के वारिस हैं ये लोग। हुम फीहा खालिदून, और फिरदौस से, जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा ही जन्नत में रहेंगे। ये आयात अल्लाह का मुतालबा भी है, ये आयात सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह, उन तमाम की सीरत का अक्स भी है। और सबसे बढ़कर सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं यही तो आयात हैं जिन्हें अच्छी तरह समझ लोगे तो तुम्हें मदीने वाले के अखलाक भी समझ में आ जाए, हुजूर के अखलाक भी तुम्हें समझ में आए। बड़े गौर के साथ सूरह मोमिनून की इन इब्तिदाई आयात पर गौर करना चाहिए। रब फरमाता है कद अफलहल मोमिनून, तहकीक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाने वाले, खुशू के साथ, आजी के साथ, इनकिसारी के साथ, ज़ौक के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। देखिए कुरान ने ये नहीं कहा शुरू में कि वो लोग अपनी नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, बल्कि फरमाया वो नमाजों में आजी करते हैं, वो नमाज में खुशू करते हैं, हुजू करते हैं। नमाज हम भी पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग हैं जिनका ये मुतालबा है कि मेरा नमाज में दिल ही नहीं लगता। पहली बात तो यह है कि दिल ना भी लगे तो नमाज फिर भी पढ़नी है, और दूसरी बात यह कि दिल लगाने को भी तो कुछ इंसान के पास चीज़ें होनी चाहिए ना, कुछ ज़रूरियात होती हैं। सबसे पहली बात यह कि मसला नमाज का नहीं, मसला अहमियत का है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की, रब करीम के जलालत की जितनी ज़्यादा अहमियत अपने दिल में महसूस कर ली, उतना ही नमाज की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। आप सादी सी मिसाल है, गौर कर लें। जितना आप अपने उस्ताद को प्रोटोकॉल देते हैं, जितनी इज्जत करते, उतना ही वक्त पे आप उनके पास पहुंच भी जाते। अगर आपके दिल में अहमियत नहीं है तो आप टाल देंगे, और जिस उस्ताद की अहमियत है उसके फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन भी उठाया जाएगा, और बात पूरी मुकम्मल भी नहीं होगी तो कहा जाएगा जैसे आप कहेंगे, और जो वक्त वो देंगे उनसे 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। बस समझ लें दिल लगने ना लगने का मसला नहीं, अहमियत का मसला है। आप जितनी अपने मालिक की बारगाह की अहमियत समझ लेंगे, उतना ही वक्त पे मस्जिद आएगी, उतना ही शौक से नमाज पढ़ेंगे। दूसरी बात, नमाज के तर्जुमे पे गौर करें। आप यकीन करें, अगर नमाज का तर्जुमा हमें आ जाए ना, तो हमें तो यूं लगे कि हम तो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ो मारूज करने हाजिर हुए। ये सूरह फातिहा ही देख लें आप। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है सूरत फातिहा आधी मेरी है, आधी मेरे बंदे की है।
جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا. اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا. اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا ان پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے. تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق پڑ جاتا ہے آپ کا. تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھینچی چلی آئے گی. ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بال سہلاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے ان کا. اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی، فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے. باز آ جائے اس کام سے. خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. ہلاکت ہے اس میں اگر تم نے ادھر ادھر توجہ کی. نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو. تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ. پھر فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فضولیات سے. ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے. ان کے مطلب کی مطلب آپ کسی سے ملنے کہتے کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی. بچوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے. بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے، چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے، ابا جی کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں، آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں. بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں، اپنا گھر آپ چلاتے، اپنی ڈیوٹی آپ کرتے. آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں. مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ مسجد، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے. یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں کیونکہ ہماری توجہ دوسرے کی جانب تھی. اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے. اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں. ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں وہ راہ پوچھنے دی کی. لغویات میں نہ الجھے، فضولیات میں نہ الجھے، یعنی ٹو میں رہنا، ٹو میں. آپ یقین کریں میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتے. سامنے والے میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال، مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی، اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں، وہ بیاہ کہاں پہ، کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی. اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا. دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول، قربان جائیں حضور کے جملوں پر. ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے
جو بات اس کے مقصد کی نہیں، بے معنی ہے، وہ بات وہ چھوڑ دے۔ بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے۔ ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے۔ پھر فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ نوجوان میری بات پر توجہ کریں، فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی، والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے۔ سیانے بندے روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے لڑکے بن سنور کے نکلتے ہیں، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے، مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے، اریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے۔ اقبال نے کہا تھا، دیار مشرق حوض میں غلطاں، شباب اریاں شراب اسیاں، جسے بھی دیکھو غری کے اسیاں۔ ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری، معاذ اللہ۔ کن مقاصد کے لیے؟ میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں گاند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور گند موبائل میں، کیسے بچائیں ان بچوں کو؟ کیا کریں؟ کلیجے پھٹتے۔ ابھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کریں کہ یہ بچ جائیں، خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے، حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے، مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے، مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی، بڑے مالدار تھے، مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے، پیسہ بھی حسن بھی، لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، حیا والے، شرم والے، پاکیزگی والے۔ آپ کا ذہن ہے، آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے، آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے، فلاں خیر کا کام کرنا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ صبح ذہن بنا لیں، آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا۔ لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے، رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں، تو سارا دن وہی چکی چلے گی، وہی انداز رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے، تھوڑا سا۔ ایک بڑی خوبصورت بات، امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا میٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے
تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا، تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں. کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے. 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا. عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد. ان کو کہا بھی دستاریں درانا اونچی باندھنا. تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت. شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا سفید رنگ کی. اعلیٰ نسل کی گھوڑی آگے آگے، پیچھے 30-32 شاگرد. اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی. عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان. تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں. تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے. کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا، کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے، پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی. تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا. تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا، ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے. اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا، تیسری نے بھی پڑھا، چوتھی نے بھی پڑھا. بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی. ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے. ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے. ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، یہ ہمارے نبی محمد نہیں. تو میاں صاحب کا نام محمد تھا نا، تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے، وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے. تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد غور. میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو نعرہ لگ رہا تھا. تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ وہ نہیں، یہ تو ہمارے ایک امام ہے امام محمد، وہ والے نہیں. اب وہ کچھ لوگ چپ تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے. تو ایک بوڑھی اماں اپنے انداز میں بیچ میں سے بولی، کہنے لگی چل بیٹا چھوڑ، ہمیں پڑھنے دے کلمہ. اگر مسلمانوں کے چھوٹے سے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال. پڑھنے دے ہمیں کلمہ. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہو. تو امام محمد کی چال نکلی. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام